ٹھیک ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی۔ آگے کیا ہے؟ آگے کس طرح درود السلام؟ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ، کوئی بھی کہہ سکتے ہیں، حبیب اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا نبی اللہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک، کچھ کہیں سے یہ بالکل۔ ہم ترجمہ قرآن پاک پڑھنا کا نا وہ کر رہے ہیں کوشش، اور اس میں چوتھے پارے کے آج ہم نے چوتھے رکوع کو ٹچ کر، اور سورہ آل عمران کا یہ رکوع بنے گا 13واں۔ مل گیا؟ کون سا لفظ ہے پہلا؟ وَإِذَا ہے، آنکھیں کھولو، وَإِذ ہے کیا؟ وَإِذ غدوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ پہلی آیت ہے، واو کا معنی تو اور ہو گیا۔ از ہے نا، یہ ایک حرف شرط سے کہتے ہیں، ویسے اس کا معنی ہے جب، ٹھیک ہے۔ اذا بھی استعمال ہوتا ہے، از بھی مختلف جگہوں۔ غدوتا، یہ لفظ غدو سے، غدن کل کو کہتے ہیں، دو کل ہوتی ہیں نا، ایک آج ہے اور دو کل ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ ایک گزشتہ کل اور ایک آنے والی کل۔ تو گزشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ یسٹرڈے، ٹھیک ہے، اور آنے والی کو ٹمارو، اور آج کو ٹوڈے۔ تو جس طرح انگریزی میں مختلف دنوں کے اس نوعیت کے حساب سے نام ہو سکتے ہیں، تو ایسے اور زبانوں میں بھی ہو سکتے ہیں نا۔ ہماری اردو میں، پنجابی میں ہم کہتے ہیں جی آج، کل، پرسوں، ادھر بھی اور ادھر بھی، آگے بھی اور پیچھے بھی۔ تو عربی کا کیا قصور ہے، جو ساری زبانوں کی ماں زبان ہے، ام اللسان، تو اس میں بھی ایسے لفظ ہیں نا۔ تو اس طرح پھر جو گزشتہ کل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں امس، اور جو آنے والی ہے وہ ہے غدین، ٹھیک ہے۔ اور آج یہ تو پھر الیوم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اگر پرسوں کہنا ہے تو بعد غدین، ٹھیک ہے، یا قبل امس، ادھر پیچھے چلے جاؤ، ٹھیک۔ تو یہ اسی سے یہ لفظ ہے۔ سورہ النور میں ایک جگہ پہ ہے بالغدو والآصال۔ تو اصل میں غدو جو ہے یہ صبح کو کہتے ہیں، صبح کا جو وقت، تو اس کے مقابلے میں پھر جو وقت ہوگا تو وہ کون سا ہوگا؟ شام۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ تو یہ شام ہے نا، اس کو آصال کہیں گے، ادھر اس میں آیا ہوا ہے سورہ نور میں۔ ویسے اور بھی ہوتا ہے، تو مساء بھی کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں بھی، اردو میں بھی صبح و مساء بولتے ہیں، تو مساء سے شام ہوتی ہے۔ لیل و نہار، لیل رات ہوتی ہے، نہار دن ہوتا ہے۔ یہ اصل میں اپوزٹ ہیں، یہ ضدیں ہیں، اور ضد اس لیے ہوتی ہے کہ وہ چیز کی اصل پہچان کرواتی ہے۔ تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزوں کی پہچان ان کی ضدوں سے ہوتی ہے۔ آج ابھی جب ہم یہ روشنی لگاتے ہیں نا، تو اگر اس بلب کو بند کرے تو پھر کیا ہوگا؟ اندھیرا۔ تو اندھیرا جب ہوگا تو پھر ہم لائٹ لگائیں گے، تو وہ چونکہ اس کی ضد ہے، مخالف ہے، تو پھر ہمیں اس کی قدر آئے گی۔ یہ بھی آپ کو نا بڑی ماشاءاللہ سہولت سے سارا کچھ، جو بغیر آپ کے پوچھے سارا کچھ بتایا جا رہا ہے۔ جب کل آپ اس سٹیج پہ پہنچیں گے کہ آپ کو ضرورت ہوگی، اور خدا نخواستہ اگر کوئی بتانے والا نہیں دستیاب، تو پھر اس وقت جناب ایمان آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو اس طرح پہچان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹائم سے ہی پہچان عطا کر دے، اور ہم دل سے اس کو پڑھیں۔ اب بزرگوں کو دیکھیں اور اپنی ایج کو دیکھیں، آپ تو بالکل آئیڈیل ٹائم پہ اس طرف آئے ہوئی ہیں، الحمدللہ۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اور ہمیں بھی توفیق دی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ توفیق اس میں مداومت اور مزید
ہمیشگی عطا کرے. لیکن انسان کی جو طلب ہے نا، طلب کی جو ایک وہ کیفیت ہے یا خواہش ہے، وہ کبھی بھی نہیں ختم ہوتی. ٹھیک ہے، تو وہ ختم ہونی چاہیے بھی نہیں. جب تک وہ زندہ رہتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے کچھ عطا ہو جائے. ہمارے پیشوا جنہوں نے ماشاء اللہ قرآن پاک کی تفسیریں لکھی ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کے قریب اب ان کے شاگردوں کے شاگرد ہو چکے ہیں، لیکن 70 سال کی عمر کے قریب ان کا وصال ہوا ہے. قاری صاحب کی بلا کے والد گرامی میرے مرشد گرامی ہیں، اور بھی رشتے ہیں الحمدللہ. تو پھر بھی نا آخری سال آخری مہینوں میں نے آپ سے سنا ہے جب کوئی بات ہوتی تھی کہ میں تو بھی سیکھ رہا ہوں، میں تو آپ سے بھی سیکھ رہا ہوں. اس طرح تو یہ کیا تھا ہمارے لیے سبق تھا کہ جو اس سٹیج اور اس ایج تک پہنچ کے بھی سیکھنے کی تڑپ میں ہیں، تو ہم کس گھمنڈ میں ہیں کہ ہمیں سب کچھ آ گیا ہے. جی ہمدانی کا جو ایک بندے کو ہوتا ہے، اللہ معاف کرے. تو صبح اور شام وَإِذْ غَدَوْتَ، اور اے حبیب وہ وقت یاد کیجئے جب صبح کے وقت من اہلک، اپنے اہل سے آپ علیحدہ ہوئیے، اپنے دولت قدے سے، اپنے دولت سرائے سے، اپنے دولت خانے سے باہر تشریف لائے. کیوں؟ مقاعد للقتال، اس سے پہلے ہے تبوئ المومنین، مومنوں کو تعینات کرتے ہوئے، مومنوں کی ڈیوٹیاں لگاتے ہوئے. کس جگہ پہ؟ مقاعد للقتال، لڑائی کے مورچوں پر. یہ ایک ہوتا ہے نماز میں آپ کی 4 حالتیں ہوتی ہیں. پہلی حالت کیا ہوتی ہے؟ قیام کی حالت. ٹھیک ہے، تھوڑے سے میں نے کو نقل مروا دی، آگے آپ پھر توجہ رکھیں. دوسری حالت کون سی ہوتی ہے؟ رکوع کی. تیسری حالت کیا ہے؟ سجدے کی. اور چوتھی اور آخری حالت کیا ہے؟ قعدے کی. یہ جو قعدہ لفظ ہے نا، قعدہ کا معنی ہے یہ بیٹھنا. ٹھیک ہے، ہمارے یہ جسم کا جو اوپر والا حصہ ہے نا، یہ تو اوپر والا ہے. جو نیچے والا حصہ ہے جس پر ہم بیٹھے ہیں، اس کو کہتے ہیں مقعد. مقعد ہم اپنے جسم کے نچلے والے حصے کو کہتے ہیں، اور جس جگہ پہ بیٹھے ہیں وہ بھی ہمارا مقعد. تو جب وہ زیادہ ہیں تو مقاعد ہیں. تو اسی طرح جو لڑائی لڑنے والے مجاہدین یا دوسری لوگ ہوں جو بھی، وہ جدھر دشمن کی طاق میں چھپ کے بیٹھتے ہیں ان کو مورچہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بچپن میں اردو کی کتاب میں 6ٹھی میں ہم نے اگلے مورچے سبق بھی پڑھا تھا. سوار محمد حسین شہید علیہ رحمہ، کل پرسوں ان کا دن بھی گزرا ہے، میں نے ادھر حاضری بھی دی ہے ان کے علاقے میں. تو یہ گجر خان کے تھے وہاں. یہ مقعد اسی کی جمع ہے یہاں، مقاعد للقتال. قتال تو لڑائی ہو گئی نا جی. ٹھیک ہے، مقاتلہ اور قتال، قتل قتال، یہ سارا لڑائی کے معنی میں. جب آپ مجاہدین کو مورچوں میں تعینات کر رہے تھے اور صبح کے وقت اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تھے، ذرا وہ وقت یاد فرمائیے. یعنی یہ اشارہ ہے احد کی لڑائی کی معاملے میں. جب آپ احد کی لڑائی کی طرف جا رہے تھے، ہوا کچھ یوں تھا کہ ادھر کفار کو بدر میں بہت سخت وہ مشرکین مکہ کو ہی تھی ہزیمت، تو ان کے اندر ایک آگ جل رہی تھی. تو انہوں نے کہا بدلہ تو ہم نے لینا ہے. تو پھر اس بدلے کی آگ میں جب آپ کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے پتہ چلا نا کہ وہ تو بالکل قریب آ گئے، تو آقا علیہ السلام نے مشورہ کیا مسجد نبوی شریف میں، اور پہلی مرتبہ منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی کو نا، رئیس المنافقین کو بھی اس مشاورت میں شامل کیا گیا. ادھر لکھا ہے کہ جی جو ہے نا وہ عبداللہ ابن ابی بن سلول کو بھی بلایا گیا، جو اس سے قبل کبھی کسی مشورت کے لیے بلایا نہ گیا. میں نے ساتھ تھوڑا سا ایک تیر ڈال کے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ نہ اس کے بعد کبھی بلایا گیا مشاورت کی، کیونکہ اس نے حرکت ہی ایسی کی کہ پھر اس کے بعد وہ اس کا اہل ہی نہیں رہا. تو پہلے بھی تو تھا ہی، مطلب تو کلیئر ہو گیا. بہرحال اس نے بھی، اور انصار کے بھی بڑے بڑے جو حضرات تھے انہوں نے بھی، اور خود آقا علیہ السلام نے بھی اس بات کو پسند کیا کہ مدینہ شریف کے اندر رہ کر لڑائی لڑی جائے. جیسا کہ آپ ادھر سیرت میں بھی پڑھ چکے ہیں، یہ بات یہاں پہ بھی آ گئی. تو ٹھیک ہو گیا جی اس بات. لیکن کچھ نوجوان صحابہ اور کچھ اور جو بدر میں نہیں جا سکے تھے، ان کا یہ تھا کہ نہیں جی باہر نکل کے ہم جو ہے نا مردانہ وار مقابلہ کریں گے. آقا علیہ السلام اچانک اٹھے اور اندر تشریف لے گئے اور ڈبل زیرہ پہن کے اور باہر تشریف لائے. تب لوگوں نے دیکھا کہ آپ تو ہتھیار اٹھا گئے، تو سب نے معذرت کی کہ سرکار وہ مشاورت ہو رہی تھی تو ہم نے وہ بات کی،
ہم ان اپنے الفاظ کو واپس لیتے ہیں، تو آپ بھی واپس چلیں اور یہ چیزیں اتاریں۔ فرمایا یہ پیغمبر کو یہ روا ہی نہیں ہے کہ ایک دفعہ وہ ہتھیار اور تلوار اور یہ ساری چیزیں اٹھا لے اور وہ لڑائی والا لباس بھی پہن لے اور پھر لڑائی لڑے بنا پھر اس کو اتار دے، یہ ہمیں نہیں زیب دیتا، لہذا ہم اب جائیں گے۔ تو چل پڑے، تو رستے میں نا وہ اس جس کا نام لیا عبداللہ ابن ابی، اس کے کوئی 300 دوست بھی ساتھ شامل تھے، ٹوٹل ان کو ملا کر 1000 تعداد بنتی تھی۔ مخلص مسلمانوں کی تعداد 700 تھی، 300 وہ تھے، تو ٹوٹل 1000 ہو گئے۔ رستے میں آپ نے وہ پڑھا تھا کہ اس کی کچھ حلیف یہودی بھی آ گئے تھے، ان کو واپس کیا گیا۔ خیر اس نے کہا کہ اس طرح کہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، ہمارا مشورہ اس کو جو ہے نا وہ زمین پر ڈال دیا ہماری بات کو، تو جب بالکل دشمن سامنے مقابلے پہ آ جائے نا تو میرے دوستو تم نے نا میرے پیچھے نا میدان چھوڑ دینا ہے کہ جی نہیں ہماری تو رائے ہی نہیں مانی گئی تھی، تو ہم تو رائے نہیں مانی گئی تو تم گئے کیوں؟ ادھر ہی چیز ہو سکتے تھے، لیکن ادھر سے ذرا نقصان کم ہونے کا اندیشہ تھا لوگوں کی نا، وہ جو ایک بندہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ وہ کہتے ہیں نا رنگ پکڑتا ہے، تو وہ کیفیت نہیں ہونی تھی نا، یہاں سے اگر وہ رک جاتے تو مسلمان شروع سے ہی وہ تیار ہو کے جاتے، تو اس نے پھر ادھر عین موقع پہ جو ہے نا دھوکہ دینا مناسب سمجھا۔ اور یہ دشمن کی ہوتی ہے کہ جب بھی اسے بچو کی طرح نا وہ موقع ملتا ہے پھر وہ ڈانک ڈالتا ہے، تو اس نے ایسے ہی کیا۔ ادھر وہ جیسی مشرکین کی تعداد 3000 ہوئی نا پوری، تو یہ 300 ادھر سے نکل پڑے۔ تو اس دوران 2 قبیلے، ایک اوس قبیلے سے اور دوسرا قبیلے کا نام کیا تھا آپ نے نہیں بتانا؟ آئے سبحان اللہ، خزرج جو قبیلہ، یہ انصار کے 2 مشہور قبیلے تھے۔ ایک گروہ خزرج سے نکلنے لگا، اس نے کہا کہ یہ واپس جا رہے ہیں تو ہم بھی واپس جاتے ہیں، اور ایک اوس کی طرف سے نکلنے کا بس اس کے دل میں یہ ایک خواہش اٹھی، تو پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کے کوئی پچھلی کوئی نیکیاں کوئی کام آ گئیں، سرکار پاک کی کوئی نگاہ پاک، تو یہ تو تھے جو منافق، تو انہوں نے تو نکلنا تھا اور معروم رہنا تھا اپنی بدبختی کی وجہ سے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب اعلیٰ تو کسی کو بھی معروم نہیں کرنا چاہتے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ تو کجا کنی معروم دوستاں را کجا کنی معروم، تو کے بعد دشمنہ نظرداری۔ اے مولا تعالیٰ تو اپنے دوستوں کے ساتھ کیا رویہ رکھے گا جب تو دشمنوں کو بھی معروم نہیں کرتا؟ اب دیکھیں نا کہ سارے تو لوگ خدا کو نہیں مانتے، لیکن خدا بے درے انہیں عطا فرما رہا ہے، دوستاں را کجا کنی معروم، تو کے بعد دشمنہ نظرداری۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے شروع میں سیرت میں آپ نے مجھ سے پڑھا ہے، اور ویسے بھی ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ ابو لہب کے بارے میں بھی یہ روایت آئی ہے کہ اسے اس کے بھائی حضرت عباس، جو دونوں چونکہ آقا علیہ السلام کے چچا ہیں، ایک ایماندار اور دوسرے بے ایمان، تو وہ ابو لہب جو ہے اس کو خواب میں دیکھا حضرت عباس نے، تو پوچھا کیا گزری ہے ہمارے بچھڑنے کے بعد ہم سے؟ اس نے کہا کہ کوئی خیر کی بات نہیں ہے، بس پیر کا جو دن ہوتا ہے نا اس دن صبح سے لے کر شام تک مجھے نا اس انگلی سے نا کوئی مشروب ملتا ہے۔ روایت کہاں تک درست ہے کہاں تک نہیں درست ہے ہم اس پہ بحث نہیں کرتے، بہرحال جو ہم تک بات پہنچی ہے بزرگوں کے صدقے سے، میں اس کو صرف ایک مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ تو وہ اسے کیوں ملتا تھا؟ صرف اس نے اپنا بھتیجا سمجھ کے، اپنے مرحوم بھائی کا بیٹا سمجھ کے، حضور علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری اسے جس غلام یا کنیز عورت نے جس کا نام صوبیہ یا صویبہ تھا جب اس نے دی، تو اس نے کہا کہ اگر تم سچ کہتی ہو تو تم آزاد ہو، ایسی انگلی سے اشارہ کیا۔ رہا ساری زندگی کافر، مسلمانوں کا دشمن، اس کے خلاف سورہ لہب نازل ہوئی، ٹھیک، لیکن کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی وجہ سے اسے یہ چیز مل رہی ہے اگر حقیقت ہے تو، ٹھیک، تو یہ دشمن ہے اور سرکار پاک کی رحمت سے اس سے بھی حصہ مل رہا ہے۔ تو جو سرکار کے سچے سچے عاشق ہیں، محبت کرنے والے ہیں، نام لیوا ہیں، ان کو پھر کتنا کچھ سرکار عطا فرمائیں گے۔ لیکن ہم بنے تو صحیح نا، یہ بات ہم تک ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو یہ آیت شریف مکمل ہوئی، اس میں آخر میں جملہ ہے واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، یعنی خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے۔ میں آج آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ پتہ میری بات سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں، لیکن کل آپ نہیں تھے، آپ نے نہیں سنی، کل آپ یا میں شاید نہ ہوں، لیکن رب تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں ہے، وہ ازل سے ہے ابد تک ہے، ہمیشہ سے سنتا ہے، ہمیشہ سے جانتا ہے، ٹھیک۔ باقی سب جو جانتے سنتے ہیں اس کی عطا سے اور ایک لمیٹڈ تک
حد تک ہیں، مطلب ایک خاص حد تک، اس کے بعد نہیں. اذ ہمت طائفتان، جب دو گروہوں نے ارادہ کیا، ہم مطلب ارادہ کرنا، منکم تم میں سے، یعنی وہ تم میں سے نہیں تھے، وہ جو 300 واپس گئے ان کے لیے ایسے نہیں فرمایا کہ وہ پورے 300 نکل گئے، ٹھیک، لیکن جو تمہارے تھے تو ان کو پھر تمہارا کہا، منکم تم میں سے، ان تفشلا، یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں بزدلی کا مظاہرہ کریں، نامردی کا، پامردی کی بجائے نامردی کر جائیں، انہوں نے یہ ارادہ کیا. اب یہ وہی دو قبیلے جو اوس اور خزرج کے ہیں، ایک میں ابو سلمہ ہے اور ایک کوئی دوسرا تھا. تو واللہ ولیہما، ان کو تو نہیں روکا، اور ان کے دل میں ہی ابھی یہ تڑپ اٹھی تو رب تعالیٰ فرماتا ہے واللہ ولیہما، اللہ ان کا مددگار ہوا. اللہ نے ان کے دل کو اس بزدلی سے روک دیا، اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور جو مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے. ٹھیک ہے، جب بھی انہوں نے کسی اور پہ بھروسہ کیا پھر وہ دھوکہ ہی کھایا. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ایک ہے، پتہ نہیں کہاں تک روایت درست ہے، کہ آپ جو ہے نا وہ درخت کے نا یہودی نے آپ پر حملہ کیا، اور آپ نا وہ درخت کی ایسی کھو سے بنی ہوئی تھی، نیچے سے وہ پھٹا ہوا تھا، آسمانی بجلی وغیرہ سے بعض درخت ہو جاتے ہیں، تو آپ اس کے اندر چلے گئے اور پورے چھپ گئے، یعنی محسوس نہیں ہوا اسے کہ کہاں گئے یہودی کو. لیکن یہودی کو شیطان نے اشارہ کیا کہ اس درخت کے اندر ہے، تو اوپر سے آری چلاؤ، اور پھر آری ادھر سے چلی اوپر سے اور پورے جسم مبارک کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اللہ کے نبی ہیں. تو ان کے بارے میں ایک روایت کہیں سے آئی ہے، اب وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے وہ تحقیق کی بات ہے، لیکن لکھنے والے نے لکھا ہے کہ آپ نے وہاں سے کچھ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی تو جواب ملا کہ آپ نے نا وہ درخت کی پناہ لی ہے نا، آپ میری پناہ لیتے. تو یہ کچھ بھی ہے، اگر نہیں بھی درست تو کم از کم پچھلوں کے لیے ایک تعلیم ہوتی ہے پیغمبر کا جو عمل مبارک ہوتا ہے، اس میں ایسی اور کوئی بات نہیں. تو پھر آپ نے بہرحال صبر کیا اور اف تک نہ کی، جیسے حکم تھا کہ آپ نے صبر کرنا ہے. پھر پورا ہمارے بزرگ اپنے خاندان کے ہیں، استاد ہیں ہمارے، انہوں نے اکثر نا اس طرح 3 مصروں کا نا ایک رواج ڈالا تھا. وہ کلام لکھتے تھے اور 3 مصروں میں مکمل کرتے تھے بات. تو اس میں انہوں نے اس حوالے سے بھی ایک لکھا تھا، پیغمبروں کے حوالے سے کافی سارا کیا تھا. مجھے کچھ تھوڑا وہ یاد پڑتا تھا کہ وہ کہتے تھے میں تو صدقے نہ بندے تو یہ نہ جھلی مصیبت بھاری، حضرت زکریا اف نہیں کیتی جدو سرے تو چلی آری، رب نو مناون لئی انہاں صبر کیتا چا جاری. آخر میں پڑھتے تھے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا. ایک بار پڑھ لیجئے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. آگے جی، اب چونکہ یہاں احد میں معاملات اور تھے، حالات اور تھے، اور بدر میں بے سر و سمانی کا عالم تھا، 313 کے قریب لوگ، اور یہاں 700 تو ہیں ہی ہیں، ٹھیک، اور یہاں ہتھیار بھی کچھ زیادہ دستیاب تھے، اور باقی بھی شروع سے تیاری سے آ رہے تھے کہ جنگ کرنی ہے، ادھر تو اچانک آ گئی. تو رب تعالیٰ نے اس اگلی آیت شریف میں وہ حوالہ دے کر نا کہ ادھر ہم نے تمہاری مدد کی، تو مطلب ہم یہاں تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے؟ اے ہمارے بندو، اے اہل ایمان، ہم تو مدد کے لیے تیار ہیں، لیکن تم گراؤنڈ تو بناؤ نا مدد والا. ادھر تم نے رسول پاک کی حقیقی اتباع کی تھی تو تمہاری مدد کے لیے پہلے 1000 پھر 3000 پھر 5000 فرشتے آ گئے تھے. تو یہاں بھی جب تمہاری ڈیوٹی لگائی گئی کہ یہ 50 جو بندے ہیں اس درے سے نہیں ہٹنا، تو وہ کیوں ہٹے؟ یہ جو فرمان رسول کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ تمہیں یہ نقصان اٹھانا پڑا ہے، مشکل حالات آئے ہیں. لہٰذا تم یہ یقین کر لو کہ تمہاری کامیابی اللہ پر بھروسے میں، اور اللہ پر بھروسے سے کیا مراد؟ اللہ کو تم نے نہیں دیکھا، جو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اپنے اپنے وقت کے، اور پھر سید المرسلین ہیں،
ان کی پیروی اصل تمہارا ہی کامیابی کی وہ پہلی سیڑھی ہے. میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی فرما برداری کی، اور جس نے نافرمانی کی پھر اس نے اس کی بھی نافرمانی کی. تو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور بے شک نصرکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تمہاری، ببدر، بدر میں، بدر کے میدان میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بالکل بے سر و سامان تھے. یہاں پہ اس کا لفظی معنی لفظ اذلہ ہے تو ذلیل بالکل نہیں کرنا، جو ذلیل کرے تو وہ خود ذلیل ہے. اللہ اس کے پیارے حبیب اور پیارے حبیب کے جو ماننے والے ہیں، اور پھر اولین ایلیٹ کلاس، ان کے بارے میں تو اسی عبداللہ ابن ابی خبیث نے ادھر بات کی تھی تبوک کے دنوں میں نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ منافقون نازل ہوئی، اور خود اس کا حقیقی بیٹا سچا صحابی تھا مخلص، اس نے نا اسے مدینہ شریف کی حد سے باہر ہی روک لیا کہ اب یہاں تو اندر قدم رکھے گا تو میں تیرا سر اڑا دوں گا. پہلے تو خود اپنے آپ کو ازل کہہ، ذلیل ترین انسان کہہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز ترین عزت والا اور مومنین کو بھی عزت والا کہے تو تب پھر تجھے اندر آنے دیں گے، نہیں تو نہیں. یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن العز من الازل، اعز بہت ہی عزت والا اور ازل بہت ہی ذلیل، تو اس لفظ کا جو وہ معنی کرے گا پھر وہ خود بھی وہی ہوگا. لہذا یہاں پہ سر سمانی معنی کرنا ہے. آگے جی، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بنو. یعنی وہاں ہم نے تمہاری امداد اس لیے کی تھی کہ تمہیں تقوی کی نعمت عطا ہو اور تم اس کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ. جب ہم تم پر مہربانی کریں گے تم خوش ہوگے، تم ہماری یاد میں پھر اپنا ساتھ جھکاؤ گے تو ہم پھر تمہارے نا وہ تمہیں اور نوازیں گے. اور یہ اصول ہے کہ نعمت کا شکر کیا جائے. شکر یہی نہیں ہے زبان سے شکر اور باقی جس کے ساتھ جو کچھ آپ کر سکیں کر گزریں، نہیں، ہر عضو کا اپنا شکر ہے. ٹھیک. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، سورہ ابراہیم کی پہلے رکوع ختم ہوا، دوسرے کی پہلی آیت. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ لئن شکرتم، اگر آپ شکر کرو گے نا اللہ کی نعمتوں پر، لَأَزِيدَنَّكُمْ، وہ تمہیں مزید عطا کرے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں دو شخص تھے، آپ ایسے جا رہے تھے کلام کرنے کے لیے، تو رستے میں بیٹھا ہے ایک شخص، تو بہت ہی وہ بے سر و سامانی کی عالم تھا، ایک جھونپڑی سی. اس نے کہا کہ جا رہے ہیں ادھر کلام، اچھا چلے میرا بھی نا ایک سوال ہے، عرض گزاری ہے، ذرا کر دینا کہ اللہ تعالیٰ کو عرض کریں کہ مجھے بھی کچھ دے دے، میں بھی اسی کا بندہ ہوں. اور تھوڑا آگے گئے تو ایک مالدار شخص ملا، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں جا رہے ہیں. جی یار، اچھا میری طرف سے عرض کرنا کہ مجھے اب بہت کچھ تو نے عطا کر دیا مولا، اب مجھے اور نہیں چاہیے. تو آپ چلے گئے، ٹھیک ہے جی. جب اثناء گفتگو میں آپ کو یاد آیا، جب وہ دس مہربانی ہوئی، آپ نے ان دونوں کی وہ عرض دست پہنچا دی. جب پہنچائی تو جو مالدار تھا اس کے لیے جواب یہ ملا ادھر سے کہ اسے کہیں کہ آج سے وہ شکر کرنا بند کر دے تو ہماری نعمتیں بھی پھر اس سے آہستہ آہستہ نا وہ روک دی جائیں گی. ٹھیک. اور دوسرے کو یہ پیغام دینا ہے کہ آج سے ہمارا شکر کرنا شروع کر دے تو اسی تناسب سے پھر ہماری نعمتوں کی بھی بہتات ہونی شروع ہو جائے گی. تو اس کو آپ نے جواب دیا مالدار کو کہ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان ہے کہ تم شکر کرنا چھوڑ دو. تو پھر یہ اس نے کہا میں کس منہ سے شکر کرنا چھوڑوں، وہ دن رات مجھے پہ ہم نواز رہا ہے، میں سو رہا ہوتا ہوں اس کی عطا پھر بھی جاری ہے، جاگ رہا ہوتا ہوں تب بھی، سردی میں گرمی میں، صبح میں شام میں، سویرے میں اندھیرے میں مہربانیاں جاری ہیں، اور میں نہ شکری پہ ہوں. نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا. اور میں پھر نہیں ہوتا تو پھر ادھر سے بھی وہ بارش جاری رہے گی. دوسرے کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے فرماتا ہے کہ تو شکر کرنا شروع کر دے تو تجھے عطا ہو. میں نے کہا مجھے دیا کیا ہے، کس بات پہ شکر کروں؟ استغفر اللہ. ادھر سے طوفان آیا، وہ جو جھونپڑی تھی وہ بھی اڑ گئی. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھیں گی، ولئن کفرتم، اور اگر ناشکری کرو گے نعمتیں بھی چھن جائیں گی. اور دوسری جگہ پہ، دو جگہ پہ 13ویں پارے اور 10ویں پارے میں یہ بھی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اور ایک جگہ پہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت بالکل نہیں لے جاتا، لیکن حتی یغیروا ما بانفسہم، بندہ خود
اپنی نعمت گنوا بیٹھتا ہے اپنی ناشکری کی وجہ سے۔ تو یہ شکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ داؤد علیہ السلام کے حوالے سے 22ویں پارے میں آیا کہ اے ملو آل داود شکرا، اے داود کی اولاد یا ان کے ماننے والے عمل کرو، اور عمل بھی شکر والا کرو۔ وقلیل من عبادی الشکور، شکر کرنے والے بندے میں سے میرے بندے بہت تھوڑے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس قدر عبادات کرتے تھے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہیں سرکار آپ تو اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے محبوب اور آپ کے لیے سب کچھ بنایا، تو آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں آپ کہ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا تو یہ نہیں چاہتی کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی نشانی کیا ہے کہ جب اسے مشکل ہوتی ہے تو صبر کر کے اجر پاتا ہے، جب اسے آسانی ہوتی ہے تو شکر کر کے اجر پاتا ہے۔ آج ہماری حالت کو اس قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب ان کو نوازتے ہیں تو کہتے ہیں یہ میری محنت ہے، اس کے صلے میں مجھے ملا ہے، اور جب کچھ ذرا ہاتھ کھینچتے ہیں تو پھر کہتا ہے یہ مجھے میرے مولا نے اس طرح کر دیا ہے۔ سورہ فجر میں بھی یہ بیان ہے، چوتھے پارے میں بھی بیان گزرا ہے۔ ابھی میں ترجمہ کر رہا ہوں تو پھر تفسیر کی طرف زیادہ چلا گیا ہوں، معذرت، آگے چلتا ہوں۔ اذ تقول للمؤمنین، جب اے محبوب آپ فرماتے تھے للمؤمنین مومنوں کو، الن یکفیکم کہ کیا تمہیں کافی نہیں؟ یہ بات یکفیکم کافی جو ہم اپنے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ نے جو کھانا تھا کھا لیا اور لاؤں، تو جواب دیتے نہیں کافی ہے، بس یہی کھائیں گے، وہی کافی یہاں پہ بھی ہے، کفایت کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ایک صفاتی نام بھی ہے، شافی، کافی، وافی۔ الن یکفیکم کیا تمہیں یہ کافی نہیں؟ این یمدکم ربکم یہ کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے، یمد امداد، وہی مدد کرنا، ربکم تمہارا رب، بثلاثۃ تین، آلاف الف کی جمع ہے، الف جو ہے نا الف ہزار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آلاف جمع ہے اس کی، تو پھر 3000 سے شروع ہوتا ہے آگے تک چلا جاتا ہے، 3000 سے من الملائکۃ، اور وہ بھی فرشتے 3000 بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرشتہ تو ایک بھی کافی تھا، لیکن یہ 3000 یا کبھی 1000 یا کبھی 5000 یہ مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے اور ان کا ایک حوصلہ بڑھانے کے لیے، یہ سارے انہیں نظر آئیں گے تو پھر وہ ان کا دل بڑا ہو جائے گا، اس لیے کیا تھا، ورنہ تو اتنی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ایک فرشتہ ہی طائف میں پہنچ گیا تھا پہاڑوں والا کہ سرکار اگر حکم کرے تو اس پہاڑ کو اٹھا کے ایسے تو یہاں وہ 3000 کی یا 5000 کی کیا ضرورت تھی؟ تو صرف بس وہی مراد تھا۔ جب آپ اپنے مومن غلاموں کو فرما رہے تھے کہ کیا تمہیں کافی نہیں کہ یہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں کے ذریعے، منزلین اتار کر، یہ نا نازل ہونا اوپر سے اترنا، بارش بھی نازل ہوتی ہے، بلا، ہاں یہ بلا وہی ہے وہ جو الست بربکم کے جواب میں بھی کہا گیا تھا، کیوں نہیں؟ ان تصبرو کیوں نہیں اگر تم صبر کرو، ان تصبرو اگر تم صبر کرو، وتتقو اور تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ اور کافر اسی دم تم پر آ پڑے، اسی لمحے میں، کمنگ سون، آزا یمددکم تو تمہارا رب تمہاری مدد کو، یمددکم ربکم تمہارا رب تمہاری مدد کرے، یعنی پہلے 1000 پھر 3000 اور پھر جب تم صبر اور تقوی سے کام لو تو رب تعالیٰ خوش ہو کے تمہیں مزید فرشتے عطا فرمائے، تمہاری طرف بھیجے، اور 5000 ہو جائیں، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، نشان والے، یعنی پتہ چلے کہ وہ پہلے جو تھے وہ اور تھے اور یہ اور ہیں۔ ویسے سب سے کم مخلوق جو ہے وہ انسان ہے، تعداد میں سب سے کم مخلوق دنیا میں کون ہے؟ اور سب سے زیادہ فرشتے ہیں، کیونکہ ان کا ذکر چل رہا تھا تو پھر مجھے یہ بات یاد آئی، نکاح آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اچھا جی، وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اب وہ وجہ بتا رہا ہے کہ نازل کیوں فرمائے رب تعالیٰ جل وعلا، فرمایا اور یہ فتح اللہ نے نہ کی، یہ جو تمہاری امداد ہوئی تھی، آج تمہارا یہاں لحاظ کیا گیا تھا، وما جعلہ اللہ، اور یہ فتح اللہ نے نہ کی، الا بشرا لکم مگر تمہاری خوشی کے لیے، تمہارے بشارت کے لیے، ولتطمئن قلوبکم بہ اور تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے، وہی نا دل جوئی کے لیے میں نے کہا تھا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
اور مدد نہیں، وما اور نہیں، النصر مدد، الا من عند اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کی، یعنی اور کوئی مدد نہیں کر سکتا. مدد صرف کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اب مجھے ایک پانی کا گلاس پلا سکتے ہیں؟ بیٹھے بیٹھے. ہاں اب مجھے شدید پیاس ہے، میں اٹھ کے نہیں جا سکتا، آپ مجھے پانی پلائیں گے تو یہ کیا ہوگی؟ یہ آپ نے میری ساتھ ہیلپ ہی کی ہے. چلو مدد نہ کہیں تو ہیلپ کہہ لیں. تو یہ جو ہے نا، یہ آپ نے اوپر جا کے نا، ذرا آپ کو کس نے طاقت دی کہ آپ اٹھ کے جائیں اور میری بات بھی سنیں اور سمجھیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں؟ یہ جو دنیاوی معاملات میں ہماری امداد ایک دوسرے کی ہم کرتے ہیں، یہ حقیقی مدد نہیں ہے. حقیقی مدد اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کا یہاں بیان ہے، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. حقیقی مدد کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا. باقی کوئی بھی کرتا ہے تو اس کی عطا سے، چاہے اس کو وہ ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، کوئی بھی ہو. اور دوسری جگہ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا خود فرماتا ہے میرے حبیب، ان تنصر اللہ ینصرکم. آپ اپنے علماء کو بتائیں کہ یہ اگر اللہ کی مدد کریں گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کریں گے، تو اللہ بھی ان کی مدد کرے گا. بھائی اور تو کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا. تو پھر تو وہاں یہی مطلب ہوتا ہے. یہ ورنہ آیتیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں. جہاں یہ آئے گا نا کہ مدد صرف اللہ کی ہے، وہاں مطلب یہ ہے کہ حقیقی طور پہ ساری چیزوں کا جس طرح مالک اللہ ہے، مدد کبھی وہی ہے. ٹھیک. اور جب یہ کہا جائے گا کہ جی حضرت ذوالقرنین کہتے ہیں اب اس قوم کو جس نے انہیں کہا تھا کہ یہ یاجوج ماجوج نے بڑا تنگ کیا ہے نا، آپ کوئی ایسی دیوار بنا دیں، تو انہوں نے کہا تھا فَأَعِینُونِی، آپ میری مدد کرو. مدد تو اور کوئی کرے، تو وہ یہی مدد مراد ہے اندر کی. حضرت سرکار فرماتے ہیں تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد، یا رسول اللہ سے بگڑتی ہے طبیعت تیری. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کی. جی غالب عزیز کا معنی ہوتا ہے اور حکیم حکمت والا. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، لِيَقْطَعَ تاکہ قطع کر دے، کاٹ دے. طرفاً طرف، آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، تو طرف ایک حصے کو، ایک سائڈ کو کہتے ہیں، سمت کو کہتے ہیں. لیقطع طرفاً تاکہ کاٹ دے ایک طرف، ایک حصہ، من الذین ان لوگوں کا، کفروا جنہوں نے کفر کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو بدر میں انہیں پھینٹی لگائی تھی، یہ اس لیے فرشتے بھیج کے اور کچھ مسلمانوں کے ہاتھوں بھی، تاکہ ان کا ایک حصہ کٹ جائے کہ ان کی طاقت ذرا کم ہو، اسلام کے خلاف ہو، اتنی زیادہ نہ بھاگے. او یکبتہم، یا اس لیے کیا تھا کہ وہ ذلیل ہوں، ہیں تو وہ صحیح. فینقلبوا خائبین، اور پھر نامراد پھریں. ہم لفظ استعمال کرتے ہیں خائب و خاسر اردو میں. خائب نامراد اور خاسر نقصان والے، خسران سے نکلا ہے. اچھا یہاں تک یہ بات ہوئی. آگے یہ جو پیچھے معاملہ ہوا ہے اس سارا، اس کے حوالے سے آگے چلتے ہوئے رکوع ختم کیا. فرمایا لیس لک من الامر شیء، یہ بات تمہارے ہاتھ میں نہیں. شیء کچھ بھی، حقیقی اختیار رب تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. اور یتوب علیہم، یعنی یا تو ان کو اس طرح کی پھٹکار ڈال دے یا پھر انہیں توبہ کی توفیق دے دے. اور یتوب علیہم، اور یعذبہم، یا پھر انہیں عذاب کرے. فإنہم ظالمون، کہ وہ ظالم ہیں. عذاب بھی زبردستی نہیں کیا جا رہا یا ظلم نہیں کیا جا رہا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی، کاٹ دوں بابا حق کیے، خیر چلے ایک سیکنڈ. شیئن او یتوب علیہم، لیس لک من الامر شیئن، یہ بات تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. امر بات ہو گئی، شیئن اس بات کے حوالے سے کوئی بھی یعنی اختیار جو ہے نا، یعنی ان کا ایمان لانا نہ لانا، ہدایت دینا ان کو نہ دینا، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ دوسری جگہ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے حبیب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی معاف کیا جائے اور یہ بھی معاف، لیکن ان کی اپنی خرابیوں کی وجہ سے ان کا یہ حق نہیں بنتا، اور یہ اس لیے ہم نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے.
اختیار سارے اپنے پاس رکھے، آپ کو جو عطا فرمایا وہ آپ کو بتا دیے، اور یہ آپ ان کے لیے اپنی جان جوخم میں نہ ڈالیں۔ ایک جگہ وہ سورہ شعراء میں فرمایا لعلک باخع نفسک، آپ ان کے لیے اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے۔ یہ ان کی ہدایت جو ہے وہ ہمارے چاہت پہ ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جس کو چاہے۔ دوسری جگہ اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے یہ بھی فرمایا ہوا انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ تو سیدھے رستے پہ، آپ کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہدایت دی ہے، آپ ہادی ہیں، مہدی ہیں۔ لیس لک من الامر شیء، یہ بات تمہارے ہاتھ میں نہیں، او یتوب علیہم، انہیں توبہ کی توفیق دے، یا تو او یعذبہم، یا ان پر عذاب کرے، فإنہم ظالمون، بے شک یہ ظالم لوگ ہیں، وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ کے لیے زمین و آسمان جو کچھ بھی ہے سب اسی کی ملکیت میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے معاف فرمائے، جسے چاہے عذاب دے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کی قبول کرے۔ کوئی بات غلط نکلی ہو تو اس کلام پاک کی برکت سے، آپ کی شرکت سے، اور اس مبارک گھر کی برکت سے معاف کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔